پھر شرم آئی تو حکیم لقمان نے پوچھا کہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے عمل اور نیت کے برعکس آپ کا عمل اچھا ہو، یعنی جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا تھا وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کر جائے۔ جو گناہ میں گرفتار ہو وہ انسان ہے، جو اس سے ندام اور غمزدہ ہو وہ بندہ رحمان ہے، جو اس کی شیخی مارے وہ شیطان ہے۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کی حکم سے ہے تو تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی ہو تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت جلوہ گر ہوگی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ جب آپ تنہا ہوں آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام سر انجام دیں۔ جب آپ بنی نوع انسان کے ساتھ مصروف ہوں تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کا کام کریں۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے چھٹکارا پائے پھر اس بلا میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کرے اور نہ ہی شکر ادا کرے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ پھر شرم آئی تو حکیم لقمان نے پوچھا کہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ دنیا کو اپنی سواری جانو، اگر تم اس پر سوار رہے تو یہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گی، اگر تم نے اسے خود پر سوار کر لیا تو تمہیں یہ ذلت ہی ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پہنچا دے گی۔ جو بندہ اپنی آنکھوں کو شہوتی کاموں سے اور اپنے جسم کو شہوت سے دور رکھتا ہے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی بھی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے میں چلنے والوں کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، ایک کائنات اور دوسری انسان کی حماقت۔ جو عورت
صرف بیٹیاں ہی پیدا کرتی جا رہی ہو تو سمجھ جاؤ اس گھر کے اندر برکت ہی برستی رہتی ہے اور اللہ اس گھر سے راضی ہوتا ہے۔ اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔